ربیع الاول کے مہینے کی کیا بات ہے کہ اس مہینے کے اندر تمام نبیوں کے امام، امام الانبیاء، تمام رسولوں کے امام، نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تھی۔ حضرت جعدہ بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، 3 معجزے دیکھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا، جعدہ بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں فنزلنا منزلا فنام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيته ثم رجعت إلى مكانها فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له فقال هي شجرة إذ استأذنت ربها أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللہ کے ذکر کے لیے صرف ایسے سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ فرمان حضرت جعدہ بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ہے۔ ہم آج کے اس دور کے شعراء کا جب شعر سنتے ہیں تو ہم بے ساختہ زبان سے سبحان اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن جب ہم وہ والے فرامین سنیں کہ جس میں وہ الفاظ استعمال ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہو، ترجمہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، پھر بھی سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے۔ ہماری زبان کا مصرف یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی اس سے کوئی لفظ ادا ہو اس میں اس کے محبوب کی اور اس کا ہی ذکر ہو۔ زبان کا مصرف یہ ہے، فالتو کی ادھر ادھر کی باتوں سے اچھا استعمال زبان کا یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں دہن پہ زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو دہن میں زبان کس لیے؟ حضور کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جعدہ بن مرہ ثقفی وہ کیا کہتے ہیں، میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھا، 3 معجزے ہوئے، ان میں سے ایک میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ انہوں نے تو تینوں بیان کیے لیکن میں آپ کے سامنے ایک ذکر کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں ہم ایک مقام پر ہم نے پڑاؤ کیا، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے، کیا ہوا؟ فنام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام آرام فرمانے لگے، سو گئے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے، اپنے دلوں کے اندر یہ بات بسانے والی ہے کہ نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ ظاہری آنکھیں سوتی ہیں، دل کی آنکھیں جاگ رہی ہوتی ہیں۔ فنام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام آرام فرمانے لگے، پھر کیا ہوا؟ آپ کہتے ہیں فجاءت شجرۃ، ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، حتی غشیتہ، اس نے آ کے اپنی شاخوں کے ساتھ حضور کے اوپر سایہ کر لیا۔ ثم رجعت الی مکانہا، اس کے بعد واپس وہ اپنی جگہ میں پلٹ گیا۔ فلما استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام بیدار ہوئے۔ حضرت جعدہ بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ذکرت لہ، یہ سارا معاملہ، ساری باتیں ہم نے حضور کی بارگاہ میں ذکر کی۔ یا رسول اللہ آپ آرام فرما دے، درخت زمین چیرتا ہوا آپ کی بارگاہ میں آیا، اس نے ڈھانپا، تھوڑی دیر بعد واپس چلا گیا۔ اتنی باتیں بتائی، عرض کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی شجرۃ، یہ وہ درخت تھا کہ جس نے استأذنت ربها، اس نے یہ اجازت کر دی تھی کہ میں حضور کی بارگاہ میں آ کے سلام عرض کر سکوں، اور اللہ نے اس درخت کو اجازت عطا فرما
یہاں پر باتیں بہت ساری موجود ہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتاتا چلوں بس. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے نا، پھر یہ بھی فرما دیا کہ درخت ہے، پھر یہ بھی فرما دیا آیا کیوں تھا، اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ اجازت کس سے مانگی تھی، پھر یہ بھی فرمایا کہ کس لیے آیا تھا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا دیدار کر لیا جو سب سے غیب ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا دیدار کیا سر کی جاگتی آنکھوں سے جو سب سے غیب ہے، تو پھر اور کیا چیز چھپ سکتی ہے. بہرحال ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ درخت بھی، پتھر بھی، زمین کا ذرہ ذرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام کی گہرے نشان کرتا ہے. اس مہینے کی برکت سے ہم اپنے اوپر یہ لازم کر لیں کہ ہماری زبان کبھی بھی ذکر و درود سے غافل نہیں ہونی چاہیے. ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھتے رہے اور ہماری آخری سانسیں چل رہی ہو، ہماری زبان پھر بھی ہل رہی ہو، لوگ کان لگا کے سنیں تو اس کی زبان سے اس کو یہ محسوس ہو کہ یہ مرنے والا مر رہا ہے، لیکن اس کی زبان پر ابھی بھی جاری ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہماری زبان پر یہ جاری ہو جانا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کا مہینہ ہے. میلاد کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے متعلق کچھ کم عقل، کم ظرف یا بے عقل، کیونکہ علماء فرماتے ہیں جب خدا علم لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. بخاریاں پڑھ پڑھ کے بھی بخاری نہیں آتی. وکانا بن عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری، آ جاتا ہے بخار ان کو پر آتی نہیں بخاری. اور ہمارے بزرگ یہ فرمایا کرتے تھے بخاری پڑھو پوری پڑھو، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھوک. ایسا نہیں ہونا چاہیے. منافقوں والے کام نہ کرے کہ جن منافقوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دن میں کئی مرتبہ دیکھا، 5 نمازیں حضور کے پیچھے پڑھی، لیکن نفاق تھا دل میں، منافقت تھی، اس لیے حضور کے چہرے سے ان کو نور نظر نہ آیا. نور نظر آیا صحابہ کو کہ جنہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے. ابو بکر کہتے ہیں تو پھر میں تصدیق کرتا ہوں سچ ہے. جب دل میں نور والے آقا کو دیکھتے تو ان کو نظر آتا یا رسول اللہ آپ جیسا تو کوئی حسین و جمیل ہی نہیں ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. سنیں کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین و جمیل آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ کی صدا آپ کی زبان سے ہونی چاہیے، اللہ کے ذکر کے لیے سے. میں نے یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ دیکھتا بھی کیسے کہ کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں ہے. آپ کو ہر ایک سے بات کیا گیا ہے، گویا کہ آپ کو اللہ نے آپ کی مرضی سے بنایا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے کے لیے صحیح حدیث کی ضرورت نہیں ہے، صحیح دل کی ضرورت ہے. صحیح دل ہوگا تو ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ کے ہم جنت کے حقدار ہو، اور جب اسی نبی کے ولادت کا دن منانے کی باری آئے تو پوچھے کہاں لکھا ہے، تو پھر بتا دینا کہاں لکھا ہے. ہر عاشق رسول کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. یہ تو ہمارا نصیب ہے.
صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں یہ سنیوں کا نصیب ہے کہ اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے حضور کی نعتیں پڑھنے کی. یہ تو ہمارا نصیب ہے. اچھا میلاد کا معنی ہے ولادت کا دن. اب میلاد کے دن ہوتا کیا ہے؟ تعریف علماء نے کیا کی ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے دن مسلمان جمع ہو کر, کون جمع ہو کے؟ مسلمانوں کی بات کی ہے. مسلمان جمع ہو کے حضور علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کریں گے. اس کو میلاد کہتے ہیں. اس میں کوئی شریک بات نظر آتی ہے؟ میں نے آج آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں صرف ذکر کرنی ہے سمجھانے کے لیے. ذہن کے ہمارے جو اندر کچرے, یہ ادھر ادھر کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس, ادھر ادھر کے سوشل میڈیا کو دیکھ دیکھ کے ہم نے جو اپنے ذہن کو ڈسٹ بن بنا کے رکھا ہوا ہے نا کہ جس کی بات آئی ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ, ڈسٹ بن نہ بناؤ. اس کو اپنے حضور علیہ السلام کے لیے گلدان بنا کے رکھو. حضور کی نعتوں کے پھول سجا کے رکھو کہ پتہ لگے جب بھی زبان سے کچھ ادا ہو نظر آئے کہ یہ تو یا رسول اللہ کہنے والا ہے, رسول اللہ کی نعتیں پڑھنے والا ہے. ہم نے ڈسٹ بن نہیں بنانا اس کو کہ جس کی بات آئی ڈال لی اندر. میں آپ لوگوں کے سامنے یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. اب حضور علیہ السلام کی ولادت کے دن کچھ لوگوں کا اکٹھے, مسلمانوں کا اکٹھے ہو کر حضور علیہ السلام کی شان کا تذکرہ کرنا, نعتیں پڑھنا, یہ میلاد کہلاتا ہے. اور اس کے ثبوت کے لیے قرآن میں آیات بھی موجود ہے, اس کے ثبوت کے لیے احادیث بھی موجود ہے, اس کے ثبوت کے لیے کوئی یہ پوچھے کہ کہاں صحابہ نے منایا تھا تو وہ بھی موجود ہے کہ صحابہ نے بھی منایا ہے. اس کے لیے یہ بھی موجود ہے تابعین تبع تابعین بھی کرتے آئے. لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوتی گئی, ان کا انداز منانے کا اور تھا اور اب کے زمانے میں منانے والے اور انداز میں مناتے ہیں. نیت ایک ہی ہے, وہ بھی خوشی کا اظہار کرتے, ہم بھی خوشی کا اظہار کرتے, کیونکہ ہمارے نصیب میں رسول اللہ کی میلاد کی خوشی نصیب لکھی ہوئی ہے. اور ہم تو حضور علیہ السلام کی ولادت کے لیے جھنڈیاں لگاتے ہیں, خوشی کا تذکرہ ہے. آپ دیکھیں نا ابھی ذرا سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, دیکھی ہوگی, کعبے میں بھی جھنڈیاں لگ رہی ہیں. سبحان اللہ, ذرا بلند آواز سے کہیں کعبے میں بھی لگ رہی ہیں جھنڈیاں, اور ہم اپنے گھروں میں جھنڈیاں لگائیں اور ہم چراغاں کریں, لائٹیں لگائیں. خوشی کا اظہار کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے, اسی طرح کیا جاتا ہے. اور قرآن میں بیجا مقامات پہ بہت ساری ایسی جگہ ہیں قرآن کی آیات سے ثابت ہوتا ہے. ذرا دیکھیں, سورہ والضحیٰ پڑھی ہوگی آپ نے, سورہ ضحیٰ سنی بھی ہوگی. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی نعمت پر خوب چرچا کرو. اب بتائیں نا ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سچے دل سے ایک مرتبہ پوچھے تو صحیح, کیا ہمارے نبی نعمت نہیں ہے؟ ان سے بڑی تو نعمت ہی کوئی نہیں ہے. ان کے صدقے تو سارا کچھ مل رہا ہے, ان کے صدقے کلمہ پڑھنا مل رہا ہے, کلمے کے صدقے جنت مل رہی ہے, تو وہ نعمت نہیں ہوگی. ہمارے گھر میں بیٹا ہو جائے, ہمارے گھر میں بیٹا ہو, بیٹی ہو, ہمیں کوئی بہت بڑا انعام مل جائے, ہم اس کی خوشی مناتے ہیں. ہماری برتھ ڈے آئے, سال بعد سالگرہ آئے, تو ہم اس کی سالگرہ منا رہے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو بھی نعمت سمجھ رہے ہیں نا, نعمت ہے, اللہ کی رحمت ہے. تو حضور علیہ السلام جیسی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو بتائیں ان کی نعمت پر چرچا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ قرآن کا حکم ہے. آئے ذرا ایک اور بات بتاتا ہوں. حضور علیہ السلام جس دن تشریف لائے, عید کا دن, یہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں عید کہاں سے عید بنا لی ہے آپ نے؟ عید تو دو ہوتی ہے, عید تو دو ہوتی ہے بس سال کے اندر. ان کو بتاؤ دو نہیں ہوتی, عیدیں تو بہت ہیں.
جمعے کا دن بھی تو عید ہے. میرے سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جمعے کا دن میرے امت کے غریبوں کے لیے عید کا دن ہے. آپ بتائیں ذرا, جمعے والے دن ہم اہتمام نہیں کرتے, نہاتے دھوتے کپڑے صاف ستھرے اچھا انداز میں لباس پہن کر مسجد میں جمع ہوتے ہیں. عید کے دن بھی یہی کرتے ہیں. اور عید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوشی کا دن منانا. اب ذرا آئے, قرآن سے بھی ثابت ہو جاتا ہے. عیسیٰ بن مریم علیہ السلام, آپ نے عرض کی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, قرآن کی آیت ہے. انہوں نے عرض کی اے میرے ہمارے رب, ہم پر اتار دسترخوان آسمان سے. پھر کیا ہوگا؟ تکون لنا عیدن, تکون لنا عیدن, کہ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے گا. سبحان اللہ. علی آپ توجہ رکھنی ہے, یہ سارے سوال جو آج کل بات کر رہے ہوتے ہیں, ویسے تو ہم لوگ وہ ہیں جو بغیر دلیل کے حضور کا میلاد منانے والے ہیں. ہمیں دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے تو جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے, ہم کلمہ پڑھنے کا ہی احسان اتنا بڑا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی نعتیں پوری زندگی پڑھتے رہے, تب بھی ہماری زندگی ختم ہو جائے گی, لیکن حضور علیہ السلام کا ایک وصف بھی بیان نہیں ہو سکتا. ہم تو بغیر دلیل کے بنانے والے ہیں, لیکن کیونکہ طرح طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں, ذہن کو خراب کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ لوگوں کے سامنے قرآن سے بھی ثابت ہو رہا ہے. عیسیٰ بن مریم رضی اللہ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ آسمان سے دسترخوان نازل ہو تو وہ کیا ہوگا؟ عید ہوگا. عید کا دن ہو جائے گا, خوشی کا دن ہو جائے گا. اور کس کس کے لیے ہوگا؟ لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا, ہمارے پہلے والوں کے لیے بھی اور ہمارے بعد والوں کے لیے بھی. اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے, ذرا توجہ کے ساتھ. جو عاشق رسول ہے نا, اپنا سینہ کھول کے ذرا سینہ چوڑا کر کے بات کہا کریں کہ حضور علیہ السلام کے میلاد کے متعلق پوچھیں تو بتائیں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر آسمان سے دسترخوان اترے تو وہ عید کا دن ہو, اور جب مدینے کا مہمان اترے جو اپنے امت پر مہربان اترے, جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے, کیا وہ عید کا دن نہیں ہو سکتا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. کھانا والا دسترخوان اترے عید کا دن اور حضور آئے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں سرکار کی آمد. آواز ذرا گج بج کے پتہ لگے نا کہ بھائی سنی عاشق رسول بیٹھے ہوئے یہاں پہ. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آقا کی آمد, سونے کی آمد, پیارے کی آمد. تو ہم نے ایسے ہی نعرے لگانے حضور کی آمد کے چرچے کرنے انشاءاللہ. آگے ذرا سنیں. اچھا اب ذرا ایک چیز یہ بھی دیکھیں نا, میلاد النبی والے دن ہم کرتے کیا کیا ہے ذرا بتائیں. آپ سارے یہاں پر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, بڑے بڑے بزرگ ان سے کافی عمر کے, اللہ آپ لوگوں کا سایہ آپ کے بچوں پر عافیت کے ساتھ دراز فرمائے. ذرا بتائیں میلاد والے دن کرتے کیا ہے؟ روزہ رکھنے کی ترغیب ہے, روزہ رکھنا چاہیے, نمازیں پڑھنی ہے پابندی کے ساتھ, مسلمانوں میں لنگر تقسیم کرنا, صاف ستھرے نئے کپڑے پہننے, حضور علیہ السلام کی آمد کا جلوس نکالنا ہے, جلوس سے میلاد میں جانا ہے, جھنڈا لہرانا ہے, سرکار کی آمد کے نعرے لگانے, یہی کرتے ہیں. اب یہاں پر ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے, جب اس کے پاس کوئی اور حربہ نہیں بچتا نا, وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے دیکھو آپ کے جلوس میلاد کے اندر نا عورتیں بھی آ رہی ہوتی ہیں بے پردہ, لوگ وہاں پہ لنگر پھینک پھینک کے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں, کبھی نیچے گر جاتا ہے, بے ادبی ہوتی ہے اس کی. لوگ وہاں پر ڈھول ڈمکا نہیں کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پر جو ہے نا ناچ بھی رہے ہوتے ہیں, وہاں پر جانور بھی بیچ میں لے آتے ہیں, ان کو بھی نچا رہے ہوتے ہیں. تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ نا اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ یہ کام کرنا چھوڑ دو, آپ میلاد منانا چھوڑ دو, یہ کام ہی نہیں ہوں گے, پھر یہ غلط.
تو پھر ان کو آپ یہ جواب دو کہ حضرت اگر آپ کے ناک پہ مکھی بیٹھ جائے تو آپ ناک کاٹو گے یا مکھی اڑاؤ گے؟ بتائیں نا ذرا، ناک کاٹ دیں گے یا مکھی اڑائیں گے؟ مکھی اڑائیں گے نا۔ جو غلط کام ہو رہے ہیں ان غلط کاموں کو روکنا چاہیے، نہ کہ اچھے کام کو چھوڑ دیں۔ اب میں ایمانداری کے ساتھ سارے اپنے اپنے دل سے پوچھیں، یا جتنے سارے ماشاءاللہ سینکڑوں میں لوگ بیٹھے ہیں، 100% سارے مسائل کے ساتھ نماز کس چیز کو پڑھنی آتی ہے؟ سارے مسائل پتہ ہو، 100% پتہ ہو، نہیں پتہ؟ اب کوئی بولے کہ یار نماز کے مسائل نہیں پتہ، نمازیں پڑھنا چھوڑ دو، کیونکہ خرابی ہو رہی ہے نا، نماز پڑھنے میں خرابی ہو جائے گی، نماز پڑھنا ہی چھوڑ دو۔ پھر ان سے کہو تو حج بھی چھڑوا دو۔ کیا حج کے اندر خرافات نہیں کر رہے ہوتے لوگ؟ یہ جو حاجی بیٹھے ہیں ان سب کو پتہ ہے کتنے حق تلفیاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ جا کے ایک مرتبہ چپل اتارے نا، دوبارہ چپل نہیں ملتی۔ اب بولے حج پہ جانا چھوڑ دو بھائی، چپلیں کیوں ہو جاتی، چوریاں کرتے ہیں لوگ۔ وہاں پر آپ چند منٹ کے لیے اپنی ویل چیئر چھوڑو، دوبارہ ملے گی نہیں آپ کو۔ آپ اپنا کوئی سامان لا کے چھوڑو، وہاں پر چوریاں بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا حج کرنا چھوڑ دیں؟ کیا کریں گے پھر؟ مکھی اڑائیں گے، غلط کاموں کو ختم کریں گے، غلط کاموں کو ختم کرنے کا حکم دیں گے۔ چلو اور طرف آتے ہیں، یہ دنیا کتنی بڑی ہے نا، اس دنیا کے اندر کتنے غلط کام ہو رہے ہیں۔ اب بولو اس پوری دنیا کو تباہ کر دو، دنیا ہی ختم کر دو، غلط کام ہی نہیں ہوں گے۔ عقل کو ذرا ہلانا چاہیے کہ جہاں پر خرابیاں ہوتی ہے خرابیوں کو ختم کیا جاتا ہے، نہ کہ اچھے کام کو ختم کرتے ہیں۔ لہذا آپ دیکھیں اپنے روزہ رکھنا، انشاءاللہ روزہ رکھیں گے 12 ربیع الاول، جمعے کا دن ہے۔ اور پھر آئے ذرا یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ بھی بات لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے میں تشریف لائے نا ہجرت کر کے، یہودیوں کو دیکھا انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ ان سے پوچھا مہاذا یہ کیا ہے؟ کہا یہ روزہ ہے ہمارا۔ کیوں بھائی روزہ کیوں ہے؟ کہا اس دن ہمیں اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی۔ یہ روایت موجود ہے، اور روایت کی پتہ کون سی کتاب کی ہے جس کی رٹ لگا کے گھوم رہے ہوتے ہیں سارے، بخاری بخاری بخاری۔ میں نے کہا بخاری پڑھو، پوری پڑھو نا، یہ اسی کی روایت سنا ہوا ہے بخاری شریف کی۔ امام بخاری کی اہمیت نہیں تھے، 2 لاکھ زبانی حدیثیں یاد تھیں ان کو، 15 دن میں 16,000 حدیثیں پڑھی تھی، زبانی سنا دی تھی وہ امام بخاری کی حدیث پاک۔ انہوں نے عرض کی کہ یہ والا وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات عطا فرمائی تھی، اس لیے ہم اس خوشی کے اندر آج کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ اب یہ کس کو بتا رہا ہے یہودی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنكُمْ، میں موسیٰ سے زیادہ حقدار ہوں اس بات کا کہ ہم اس دن روزہ رکھیں، اور پھر آپ نے روزہ بھی رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اب پتہ لگا کہ خوشی والے دن روزہ رکھنا چاہیے، تو خوشی والے دن ہم روزہ رکھیں گے نا انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو انشاءاللہ عز و جل۔ آئے ذرا ایک اور بات سناتا ہوں ترمذی کی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہودی بیٹھا، اس نے سنی آیت، اس نے کہا کہ اگر یہ والی آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی نا تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے، ہم اس دن کو عید قرار دے دیتے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا جواب سنے، وہ فرمانے لگے تم اس دن کو عید مناتے
ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے اس دن 2 عیدیں تھی. 2 عیدیں کون سی؟ ایک جمعے کا دن تھا اور دوسرا عرفہ کا دن تھا. تو یہ عید کرنے والے میرے میٹھے محترم پیارے صاحب بھائی، یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایسے وسوسوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ کام ہے جو نبی پاک علیہ السلام خود بھی اپنا ولادت کا دن مناتے تھے. روایت موجود ہے حضور علیہ السلام ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. اس کو پتہ ہے، یہ روایت سنی ہے کہ حضور علیہ السلام ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی تھی. آپ کوئی پوچھے کہ حضور نے خود میلاد منایا تو حضور خود بھی اپنا میلاد منا رہے ہیں، ہر پیر کو منا رہے ہیں. ہم سال میں 1 مرتبہ منائیں تو مسئلہ ہو، اور حضور علیہ السلام ہر پیر کو منا رہے ہیں. اصل میں یہ ایک پری پلانڈ پروپیگنڈا ہے کہ دشمنوں نے جب دیکھا نا کہ مسلمانوں پر غالب آنا مشکل ہے، یہ حضرت امام علیہ سنت کے زمانے کی بات کرتا ہوں میں، وہاں سے لے کر چل رہی ہے بات. جب دشمنوں نے دیکھا نا کہ مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے ہم لوگ، غالب کیسے آئیں گے، مشورہ دیا کہ ان کے سینوں سے ان کے حضور کی محبت کو نکال دو. اور حضرت امام علیہ سنت نے وہ کام کیا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر حضور کی محبت کو اجاگر کیا. اور اعلیٰ حضرت کے مشن کو لے کر الیاس قادری صاحب چل رہے ہیں جو میرے اور آپ کے پیر و مرشد ہیں. ہمارے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کو معزز کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے، تاکہ کوئی بھی گستاخ رسول کھڑا نہ ہو سکے. یہ سارے کام اس لیے کرتے ہیں کہ سینوں سے حضور کی محبت ختم ہو جائے. لیکن حضور کی محبت ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ رب نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ فرما رہا ہے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اب نظر کی بات ہے، آپ دیکھیں رشتہ داروں میں بھی ایسا ہوتا ہے. بالکل مختصر سا ہے، 3 رشتہ دار ہیں، 2 کی آپس میں ٹھیک ہے بنی ہوئی ہے، لڑائی نہیں ہے. ایک کے ساتھ ایک کی لڑائی ہے اور ایک کے ساتھ ایک کی محبت ہے. محبت والا پتہ کیا بولے گا؟ اچھا ہے. ایسے ہی ہوگا نا، جس سے محبت ہو کیا بولے گا؟ یہ تو اچھا بندہ ہے. اور اس کی جس سے لڑائی ہوگی بولے گا ٹھیک نہیں ہے. جس کے دل میں نفرت ہوگی نا اس کے لیے، زید کے لیے، بولے گا بندہ ٹھیک نہیں ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. اور دوسرا بولے گا کہ تو اس کو اس سے محبت ہے، بولے گا بندہ بڑا اچھا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بتائیں ذرا. بالکل ہوتا ہے نا ایسا. اب میں اور ان کے ساتھ اپنا مقابلہ کریں نا، ہمیں حضور اچھے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ کیوں لگتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر محبت ہے. اور جن کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں 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 ملانا نہیں منانا نہیں منانا میلاد، ان کو کیوں لگ رہا ہوتا ہے؟ ان کے دلوں میں محبت نہیں لگتی.